بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں اور خادموں سے فرمایا کہ سب لوگ جاؤ اور مجھے آج کی رات یہاں تنہا چھوڑ دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سن کر سب لوگ باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان سب سے پہلے آپ کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا آپ رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے ہیں۔ وہ آپ کو غسل بھی دے دیا گیا ہے اور کفن بھی پہنا دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بہرحال آپ نے علماء کو بلا بھیجا اور ساری صورتحال ان کے سامنے بیان کی اور ان کی رائے پوچھی۔ علماء نے کہا کہ آپ بڑے زاہد اور متقی انسان تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرماتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کفن جنت سے بھیج دیا اور ساتھ ہی ملائکہ کو بھی بھیج دیا جنہوں نے آپ کو غسل دے دیا۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے ساتھ بہتر سلوک ہی فرماتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کو دوبارہ غسل دے دیا جائے تاکہ مزید فضیلت حاصل ہو جائے۔ لوگوں نے آپ کو غسل دے دیا اور پھر آپ کا جنازہ قبرستان کی طرف لے گئے۔ عام اطراف سے لوگ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک زمین پر کوئی چیز زور سے ماری گئی، لیکن مارنے والا نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کر مسلمہ بن عبد الملک پیچھے ہٹ گئے اور پھر سب لوگوں نے مل کر ایک عالم فاضل شخصیت الیاس بن مجیب پر اتفاق کیا اور وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن جو ہی انہوں نے نماز جنازہ شروع کرنے کا ارادہ کیا، کسی غیبی ہاتھ نے ان کے سینے پر ضرب لگائی جس سے وہ گر پڑے، لیکن اس بار بھی مارنے والے کو لوگ دیکھ نہ سکے۔ لوگ اس صورتحال کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے اور زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے، عجیب بات ہے، امام المسلمین کا جنازہ اس طرح رکھا ہے اور کوئی بھی آدمی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ ابھی لوگ اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اچانک انہیں نماز جنازہ کی تکبیر کہنے کی آواز آئی۔ لوگوں نے آگے دیکھا تو تکبیر کہنے والا نظر نہ آیا۔ لوگوں نے بھی اس غائب امام کے پیچھے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ اس طرح امام نے مکمل نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے علماء سے اس سلسلے میں استفسار کیا تو علماء نے یہی جواب دیا کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھائی ہے۔ نماز جنازہ ادا کیے جانے کے بعد لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو دفن کر دیا۔ جب آپ کو دفن کیے ہوئے 3 دن گزرے تو لوگوں نے آپ کی قبر پر ایک رکا دیکھا جس پر عربی زبان میں لکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے آگ جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ لوگوں نے یہ رکا دیکھا تو اٹھا کر امیر المومنین ولید بن عبد الملک بن مروان کے پاس لے گئے۔ وہ یہ رکا دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ اے لوگو، یہ رکا کاغذ کا بھی نہیں اور نہ ہی ریشم کا ہے، لہٰذا علماء اور حکماء کو بلاؤ تاکہ وہ اس رکا کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کر سکیں۔ علماء اور حکماء بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے، مگر اس رکے کے بارے میں کوئی بھی پورے وثوق سے کچھ نہ کہہ سکا۔ بالآخر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے پکارا جائے گا اور اس کے لیے دنیا میں بھی جنت کے درخت کے پتے پر دوزخ سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ سن کر علماء نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ یہ رکا جنت کے درخت کا پتا ہے، اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو سلام لکھا گیا ہے۔